جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں وہ میڈیا لے جاتا ہے. سوشل میڈیا میں جب ہم گھستے ہیں تو فوج یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، جے یو آئی نے یہ کر لیا ہے، مسلم لیگی نے یہ کر لیا ہے. ابھی کسی نے بیان دیا کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے. تو لوگوں نے دکھایا کہ بھئی چارپائیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، یعنی جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے. ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا. سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا. جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہوگے؟ اللہ سے، اور ہو چکے ہیں غافل. اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا، عدل نہیں رہتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑھا ہے، نہ کوئی ہمارا باپ ہے، نہ کوئی ہمارا ماموں ہے، نہ کوئی ہماری خالہ ہے، نہ کوئی ہماری پھپھو ہے. تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش کسی کی بھی مخالفت میں، کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں، جتنا ہے اتنا ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے، جب مخالفت کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں. ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے. جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا. سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے، اب اس کے خلاف چاہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا، نہیں سنتے لوگ. یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. کہتے نہیں، گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا. ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں. کس میں اندھا ہو جاتا ہے؟ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے. آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا. ہوتا ہے نا، باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو، یہ چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا، یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی. لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں، بولو یہ سن لو، یہ باتیں کام کی باتیں ہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. تو عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا. میں نے دیکھے ایسے لوگ، عشق ہوا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے. سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گیا، اسٹائل پہ مرتی تھی، برباد کر دی زندگی اپنی. 2 4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب نہ کہیں کی بھی، نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے، دھکے کھا رہی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا. تو عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس میں انسان، یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، اللہ کرے یہ دماغ میں، یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار، اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں. تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت. دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، ہوئی بھی یہ قوم، وہ ہے عشق. عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ،
اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی، یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکیج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو. ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں، A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. یہ قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہیں بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی 2 غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا؟ یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو، یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی، دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی، اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی. ہو گئی تو ہو گئی، ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے ایک کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ ہی جانے، انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی اہل حدیث سے، کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو، بغض ہوتا ہے کسی سے، دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے. یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے، ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے.
اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے. جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض، نفرت. مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا. بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے. آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں، میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو، یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں. حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کچھ ہو گیا تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں، ذرا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں، اس کے علاوہ پوچھو. یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے، چند ایک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی، تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے. جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا، یہ تو یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا. تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی، طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر، ان سیاسی پھڈوں میں قتل ہو گئے ہیں. اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے ایک 50-50 آتا تھا نا پہلے، اس کا ایک وہ سنایا تھا. جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں، سلیم اللہ لے کے گھوم رہے، سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے. سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ابے سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا، میچ نہیں دیکھ رہے، ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ، سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا، پھر رونے لگا، کہہ رہے سلیم اللہ بہت اچھا، روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو. مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے، بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں، کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں ہیں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے. بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں.
تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں, ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے, اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے, اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے, کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یو ٹرن لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے, تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بے اعتدالی ہے, لازمی. اچھا, جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں, عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو, یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے, عقیدت کا مطلب اس کا ایک عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے, اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو, پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی, یا صرف عشق نہیں چل رہا, عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا, ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت اسٹائل میں, اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار, کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں, پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے, ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے, جو جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی, حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح, پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق, پھر تو بیڑا غرق. تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو, شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو, تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا, کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو, اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے, ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو, جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں, نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو, پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے, نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے, اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا, اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح, تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کانپنے لگتے ہو, بھئی یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے, اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو؟ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو, نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ, اپنی
ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا, وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے, لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا, ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں, تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی, وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا, میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا, گالیاں والیاں, پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل. اور یہ ہے, ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا, شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو, اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں. تو جنگلی بن جاتے ہیں, اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو, بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. وہ اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی, خوب سمجھ لو. جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا. زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ, بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ, شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ, ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے, تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا, وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں, بولو, وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے,
وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ہی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی گریبی میں پل جائے. کہ بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی, اور وہ بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے, امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے, ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے, حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا, تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئیں. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا, وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا, وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں, وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا, عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم, اچھا لے بھائی, ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی, یہ چیز چھن گئی, ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا, تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو, وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی, میں بہت اسٹریس میں ہوں. تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا, تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا, لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا, بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے. ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے, کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا, آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی. ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے, 100% ضروری نہیں, لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے, یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی, جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا, پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے, خود بخود نہیں, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں, یہ اللہ کی طرف سے, اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا, لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ, میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ساری زندگی روتے روتے گزری, مگر ایک تسلی بھی ہے, رونا غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے.
نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا، اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے، آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے، ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن، آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو، حسد کھا رہے ہو، ہائے 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 ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتہ چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے. جب آپ کو پتہ چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے، بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں، یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو، باپ. جب مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے، قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی ہے. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا، ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا، آج 1000 گز کا ڈیفینس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے، ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر، کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. تو لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت، ہمیں تو نہیں ملی، ہم کیسے تسلی میں آئے، اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے، اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے، ایک
سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے تو دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے, آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن بھائی. اس کا ہے ہی نہیں, بے وقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا, اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے ہیں اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفی, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی, اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی, خیر تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی, تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ W11 ہے نا, سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا, انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, انسان کی ایک ویلیو ہے. مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم, اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, آنسو, حقیقت بتاؤں آپ کو, میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے. اس پہ رو رہا ہوں نا, بیوی مر گئی, آنسو, دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ, بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ, تو انسان کی تو ایک کیا ہے, ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تو بچھڑنے پہ روتے ہیں. تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل. جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے, لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے, یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی, اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی نہیں, اعتدال رکھو. اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا, سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا, ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت اس سے, جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی, ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ. تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی, وہ کیا لگے گی.
تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہوا ہے, ڈسٹیمپر ہوا ہے, بس اس کے کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا, اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, سچا واقعہ, چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا, جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش, اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی. تو مجھے خیال ہوا بعد میں, اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں, اس کو تو میں نے مشورہ دیا, بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار, گزارا چلاؤ, تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں, بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل, وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ. تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں, بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار, اس کو بھی, اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم, کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے, اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہہ رہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا. تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اس کو بھی رکھیں, ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی, وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا, اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو, بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے, مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا, اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تو بس مسئلہ حل ہو گیا, کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو, مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے, اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل یہ اٹھنے کے قابل. یہ قوم, مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں.
بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, وہ ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں, اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ.